جی ہائمہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے چینل کو وقت دیا تاکہ ہم آپ کے خیالات جان سکیں، کیونکہ یہ بہت ضروری تھا. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جو خواتین ہیں وہ کھل کے بات نہیں کر سکتی، نہ ہی ان کو بات کرنے دی جاتی ہے، اور وہ خود بھی بڑا سپریس فیل کرتی ہیں. کیونکہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ ایک پیٹریارکی سے انسپائرڈ شدہ مذہب ہے. اگر آپ پیٹریارکی کو ڈیٹیل سے پڑھیں، جو ہم آج کی اسٹریم میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پیٹریارکی سے ہیوجلی انسپائرڈ مذہب ہے. اور مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا، مطلب جو کچھ جی چلا آ بالکل. رہا تھا پچھلے عرصے سے اسی کو کنٹینیو کیا گیا. اس میں کچھ چینجز، کوئی ریولوشنز، کوئی ریفارمز کچھ بھی نہیں لایا گیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا، اور اس کو ویسے ہی کنٹینیو کیا گیا. اور یزید، ہاں بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس میں شامل کیا تاکہ میں بول سکوں کچھ، کیونکہ میں خود بولنا چاہتی ہوں. اور اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ کنٹینیو وہ چیز کی گئی جو اپنی فیور میں تھی. جس نے یہ مذہب بنایا نا، جو اس کو جو اس کی اپنی فیور میں تھی نا، وہ چیزوں کو کنٹینیو کر دیا گیا. اگر ہم پڑھیں تو اس سے پہلے بہت اچھی حالت میں تھیں عورتیں، بہت کچھ ان کو حاصل تھا. تو اگر ہم یہ ٹوٹلی کہہ دیتے کہ پچھلی چیزوں کو کنٹینیو کیا گیا ہے تو بری چیزوں کو، مجھے لگتا ہے جو میرے حق میں بری چیزیں تھی نا، صرف انہی کو کنٹینیو کیا گیا ہے. جو مردوں کے حق میں یا کسی اور کمیونٹی کے حق میں بہتر تھی نا، تو کسی اور کے حق میں بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن ایز اے وومن میرے حق میں وہ کچھ بھی مجھے فیوریبل نہیں لگی چیزیں. جی آپ کنٹینیو کریں. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. مقصد یہی ہے کہ جو بری چیزیں تھیں، آف کورس پیٹریارکی کو اگر آپ ڈیٹیل سے دیکھیں تو پیٹریارکی کو اتنی اچھی چیز تو نہیں ہے. مطلب آپ کے جو معاشرے کی کنسنٹریشن ہے وہ ایک ہی ہاتھ میں دے دی جاتی ہے جو کہ مرد ذات ہے. تو obvious سی بات بالکل ہے کہ آج کل کے دور میں خواتین کا اتنا ہی کردار ہے جتنا مردوں کا ہے. اس پہ تو یقین کریں کہ اتنی سٹریمز ہو سکتی ہے کہ شاید وقت ہی ختم ہو جائے لیکن سٹریمز ختم نہیں ہوں گی. کہ جو آج کل کے معاشرے میں خواتین کا جو کردار ہے اس پہ اگر ہم سٹریم کرنا شروع کریں تو شاید ہر روز ہم اس پہ سٹریم کر سکیں، جو میں سمجھتا ہوں. کیونکہ بالکل خواتین نے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. جی کیونکہ خواتین نے پچھلے 20 سے 30 سال میں معاشرے میں اتنا کردار ادا کیا ہے کہ جس کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ اپنے مقصد کے لیے سارا کچھ کیا گیا، میں تو ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ جو اسلام ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ عورتیں اس مذہب میں ابھی تک بیٹھی ہوئی کیوں ہیں. میں I really don't understand why our women are still interested in that religion. Like میں that religion. جی بتاتی ہوں آپ کو یہ جی کیوں ہے. بتائیے. کیونکہ جی بتائیے. میں شدید قسم کی مذہبی تھی. ایون کہ میں نے اپنی زندگی یوں سمجھ لیں برباد کر لی مذہب کے پیچھے لگ کے. اپنی زندگی کے 37 سال میں نے ضائع کیے اس مذہب پہ. میں اپنی آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ عورتیں کیوں اتنی ان ٹچ ہیں. ٹھیک ہے، جب میں نے آنکھ کھولی، موسٹلی ہم اسلامی ایٹماسفیئر تھا ارد گرد. بے شک ابو نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن امی پڑھتی تھی. صبح قرآن کی تلاوت سے میری آنکھ کھلتی تھی، تو اسی ایک روٹین میں لگ گئے. مسجد میں جانا، وہاں پہ 6 کلمے، سورتیں، یہ ساری چیزیں. ایون کہ میں اتنا تھا مجھے کہ میں لڑکوں سے لڑ جھگڑ کے نا جمعرات کو مین جو سٹی کی مسجد تھی نا، اس میں نعتیں پڑھا کرتی تھی. لڑکوں سے لڑکے میں نے مولوی صاحب سے کہنا کہ میں نے نعت پڑھنی ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، اور جتنی میرا دل چاہے گا میں نے اتنی پڑھنی. اور میں بڑی اچھی نعت خواں تھی، میں بڑی لڑ جھگڑ کے نعتیں پڑھتی تھی. آپ میرا اندازہ لگا لیں. اچھا، پھر یہ کہ شروع سے یہ دماغ میں ڈالا گیا کہ جو کچھ بھی ہے نا تمہارے لیے، عورت کے لیے زندگی بہت آسان ہے. اس قدر آسان ہے کہ اس گھر میں تمہارے ابو ہیں. عورت کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ تمہارا بھائی ہے تمہیں حفاظت کرنے والا، اور تمہیں عقل دینے والا، تمہیں سمجھانے والا. اور جب شروع سے آپ کے دماغ میں ڈال دی جائے یہ بات کہ آپ ناقص العقل ہو، آپ کو آدھی عقل ہے، آپ کی آدھی گواہی ہے، تو وہ بچی چھوٹی ہے، وہ مان جائے گی. ٹھیک ہے، آپ اپنے بچے کو جو بتاؤ گے نا، جیسا ماحول ہے آپ کا. تو میری امی خود مان کے بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی آدھی گواہی ہے، وہ کبھی بولتی نہیں تھی. تو میں بھی ایسی تھی، میں یہی سمجھتی تھی کہ میں وہ اچھا، ایک اور حدیث نے بڑا اس میں کام خراب کیا ہوا ہے کہ عورت کو نا پسلی سے پیدا کیا گیا، اور اس لیے وہ ٹیڑھی ہے
اور اس کو آپ سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے نا تو وہ ٹوٹ جائے گی، یہ حدیث ہے۔ اور پسلی کا مطلب ہے، ٹیڑھے پن کا مطلب ہے کجروی، کہ کوئی اس میں ڈیفالٹ ہے، کہ وہ پرفیکشن کی حامل نہیں ہو سکتی، کوئی بھی کام کرے گی تو وہ جو یہ چیز ہے نا، یہ پرفیکشن وہ کر ہی نہیں سکتی، وہ کوئی کام بہتر طریقے سے کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس سے عقل آدھی ہے، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی، وہ ٹیڑھی ہے، اس میں ٹیڑھا پن ہے۔ اچھا یہ چیزیں شروع سے سکھائی گئی۔ دوسری طرف یہ بتایا گیا مجھے، ایک تو مجھے یہ باور کرا دیا گیا نا کہ تم کم عقل ہو، تم شعور کی مالک نہیں ہو، تم خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ جو مرد فیصلہ کرے گا تم اس کے آدھے کے برابر فیصلہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے شروع سے دماغ میں بیٹھ گئی تھی چیزیں، میں مان کے بیٹھی ہوئی تھی 10ویں تک۔ اس کے بعد ایک میرے ہیں ریلیٹیوز ہیں، مطلب ماموں ہیں میرے، تو انہوں نے مجھے میرا بڑا برین واش کیا۔ ہر فیملی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھا ایک اور بات کہ اگر آپ نے عورت کو دبانا ہے تو آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے، وہ شروع لیول پہ یہ مذہبی لوگ کر لیتے ہیں محنت، کیونکہ جب شعور کی سیڑھی بندہ چڑھ جاتا ہے پھر ان کے کنٹرول میں نہیں رہتی بات۔ تو کیا بتایا گیا مجھے کہ اس گھر میں تمہاری زندگی بہت آسان ہے، تمہارے ابو ہیں جو تمہیں فیور کرتے ہیں، جو تمہارا خیال رکھتے ہیں، جو تمہیں عقل سکھاتے ہیں۔ اگلے گھر جاؤ گے تو تمہارا شوہر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگلے گھر جا کے یہ یہاں تک مجھے بتایا گیا تھا کہ اسلام میں تمہیں اتنا وہ ریلیکس کیا ہوا ہے کہ اگر تم اپنے شوہر کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلاؤ گی نا تو اس کا حساب بھی تمہارے شوہر سے ہوگا، تم سے تو کچھ پوچھ گچھ ہونی نہیں ہے، تم نے کیا کرنا ہے اس کے بدلے میں، کہ جو تمہیں یہ ریلیکسیشن دے رہے ہیں مذہب کی طرف سے، جو تمہیں ریلیکسیشن مل رہی ہے نا کہ تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کے بدلے میں تمہیں کیا کرنا ہے، اطاعت اور فرما برداری۔ جو شوہر کہے، جو والد نے کہہ دیا، جو شوہر نے کہہ دیا، آپ نے منو ان اس کو تسلیم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طریقے سے نا ہم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی بچیوں کو سوچنے سمجھنے سے اس طرح ہم ان کو باز رکھتے ہیں۔ شروع سے ہی جب آپ کسی بچے کو، آپ اگر اب میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہوں، اگر شروع سے ہی ٹیچر بچے کو کہنا شروع کر دے نا یہ نفسیاتی طور پر کہ تم یہ کچھ کر نہیں سکتے، تمہارے پلے کچھ نہیں ہے، تم تو کچھ کر نہیں سکتے، تو اس بچے نے خواہ کرنا ہے، وہ اپنی پوٹینشیل کو کبھی فیل کر ہی نہیں سکتا، وہ پا ہی نہیں سکتا کہ اس میں کیا پوٹینشیل ہے۔ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا، میں نے سوچ لیا، میں نے کہا ہاں ساری میں نے بڑے ہی عقیدت کے ساتھ قرآن کو پڑھا اور حفظ کیا، ایون کہ جو تیسرا کلمہ تھا، میں اتنا وہ مذہبی تھی، رات میں سوتے ہوئے میری زبان سے وہ نکلتا تھا، ٹھیک ہے، ان انٹینشنلی، جیسے لاشعور میں وہ چیز فکس ہو گئی تھی۔ اور میری انٹینشن کیا تھی، خدا کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا، تاکہ میں اگلی زندگی میں پرسکون رہوں۔ یہاں تو جیسے بھی میرے حالات تھے، ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا، یہ جو آزمائش ہے نا، یہ اس کا بڑا مجھے اچھا نعم البدل ملے گا۔ تو وہ آزمائش کو، اس چیز کو میں اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ شادی ہو گئی، 12 ہی میں نے کی تھی بس، آئی سی ایس کیا، میری شادی ہو گئی، اس کے بعد اگلے گھر میں گئی، وہاں پہ تو حالات بڑے عجیب تھے۔ کیا ایک تو عمر کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، ابو کے کہنے پہ، خاندان کے کہنے پہ ہاں کر دی، مطلب ہاں ہاں کیا کرنی تھی، وہ شادی ہو گئی بس ٹھیک ہے، قبول کر لیا، اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کر لیا، اپنی زندگی جھونک دی وہاں پہ۔ اچھا پھر میں نے دعائیں شروع کر دی کہ میرے حالات بہتر ہوں، پتہ نہیں کب حالات بہتر ہوں گے، پتہ نہیں کب حالات بہتر ہوں گے، دعائیں، تہجد، میں نے تہجد پڑھی، میں نے اشراق پڑھی، میں نے کتنی نمازیں پڑھی، اور مجھے اس کام پہ 17 سال لگ گئے یزید، 17 سال منہ سے کہنے والی بات ہے، 20 کی میں آئی تھی، 37 کی میں ہو گئی، تب تک مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میری ساری دعائیں رائیگاں جا رہی تھیں۔ پھر میں نے ترجمے سے قرآن، کسی نے مجھے کہا کہ آپ نا ایسا کریں، آپ ترجمے سے قرآن پڑھیں، آپ کو سکون ہو جائے گا، میں نے کہا چلو یہ بھی کر کے دیکھتی ہوں۔ ترجمے سے میں اچھا پہلے ہی پڑھ چکی تھی لیکن ایک منٹ ہاں ایک منٹ، اچھا ٹھیک ہے، جی، اب آپ نے ذرا تھوڑا سا مجھے ایک وہ جو میں ٹرپ وائر کی بات کرتا ہوں نا، جیسے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ ذرا آپ نے ہمیں ہاں ہاں بتانا ہے، ٹھیک ہے، چل کنٹینیو۔ ٹھیک ہے، ٹرننگ پوائنٹ میرا یہی تھا، ایک تو یہ 17 سال کی کنٹینیوس کوشش، ہر لحاظ سے کوشش، فزیکلی بھی کوشش، میں نے اپنی پڑھائی سٹارٹ کی، ٹھیک ہے، میں نے کہا حالات بہتر کرنے ہیں تو میں پڑھائی سٹارٹ کرتی ہوں، میں نے ایم فل بھی کر لیا، میری گریڈ 17 میں جاب بھی ہو گئی، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ میرے اپنے بچوں کے ساتھ، سسرال کے ساتھ، ہر چیز کو پیرلل لے کے میں چلی کہ خاندان میں کوئی مجھے کچھ کہے نہ، کہیں میرے ابو کی میری وجہ سے انسلٹ نہ ہو جائے، میرے ہسبینڈ کی میری وجہ سے انسلٹ نہ ہو جائے، میں بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی میں نے اسٹرگل کی۔
اچھا اسٹرگل کی اس کے بعد زیرو رسپیکٹ کچھ بھی نہیں ہے یار. مجھے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تم میں عقل نہیں ہے. میں گریڈ 17 میں ہوں, میری گواہی اور جو میرے انڈر جو ملازم ہیں, دیکھیں اب سوچنے والی بات ہے. میں گریڈ 17 میں ایک پورا ادارہ چلا رہی ہوں. اب میری گواہی اس جو میرے اسکول میں میرے ہی انڈر ہے اور گریڈ 1 میں ملازم ہے. میں یہ مغرور والی بات نہیں ہے, آپ اس کو لیں جیسے آپ مطلب منطقی طور پر لینا اس چیز کو کہ میں گریڈ 17 میں بیٹھی ہوئی ہوں, وہاں پہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی, میری گواہی آدھی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں کم عقل ہوں, کیونکہ میں پرفیکشن والی نہیں ہوں. پرفیکٹ جو ہے وہ بے شک غلط بھی فیصلہ کرے نا تو اس کو آپ نے اون کرنا ہے. ایک تو یہ چیز مجھے کھٹکتی تھی, وہ جو تھی نا میری اندر سے مجھے انسلٹ فیل ہوتی تھی اس بات پہ کہ میں پرفیکٹ ہوں, میں جو کام کرتی ہوں میں پوری ایمانداری کے ساتھ اور پورے ٹی او آرس کے ساتھ کرتی ہوں. ایک یہ چیز مجھے گلٹ ہوتا تھا خود کو, میں کرتی تھی کہ کیوں اتنی انسلٹ ہے, کیوں لوگ عزت نہیں کرتے میری ایز اے وومن. اس کے علاوہ میں ویڈیو دیکھ رہی تھی ایک, اس میں ایک میرے نظر سے حدیث گزری کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں میل, تو آگے سے عورت گزر جائے, گدھا اور کتا گزر جائے تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس حدیث نے مجھے اندر سے توڑ دیا. اتنی انسلٹ. بھائی میں ہر چیز آپ نے جو مجھے کہا, جو مجھے بتایا گیا اسلام میں نے اس کو بہترین طریقے سے کرنے کی کوشش کی. کس کے لیے؟ خوشنودی کے لیے, کہ مجھے اس رب کی خوشنودی ملے, مجھے اس مذہب کی ماننے والوں جہاں پہ میں اچھا رہتی ہوں ایک وہ منٹ مجھ سے حائمہ, خوش میں ہو. آپ کو یہاں تھوڑا سا نہ ٹوکوں گا. اچھا ہاں جی. ایک یہ تو آپ نے سنی ہوگی, لیکن ایک اور بھی ہے, عبداللہ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ اگر تم کسی عورت اور شیر کے پیچھے جاتے ہو تو دو باتیں ہوں گی. شیر کے پیچھے جاؤ گے تو جان چلی جائے گی, اور عورت کے پیچھے جاؤ گے تو ایمان چلا جائے گا. جی ایمان عبداللہ. چلا جائے گا. ہاں جی, یہ دیکھ لیں آپ کہ وہ میں جو اتنی مذہبی تھی, میں نے کبھی کچھ مذہب سے ہٹ کے سوچا ہی نہیں تھا, تو وہ میری وجہ سے کسی کا ایمان جا رہا ہے. پھر وہ ساری لوائلٹی جو مذہب کے ساتھ تھی, میری وہ ساری اسٹرگل تھی, میرا خود کو روکنے کا, جو میں نے زندگی خوشیوں کو لات ماری ہوئی تھی کہ یہ مذہب میں الاؤ نہیں ہے میرے لیے, یہ میرے لیے جائز نہیں ہے, میں ان سب چیزوں کو چھوڑ کے بیٹھی ہوئی تھی, اور مذہب مجھے آگے سے کہہ رہا ہے کہ میری وجہ سے کسی کا ایمان جا سکتا ہے. واقعی ایسی عجیب بات ہے. یہ چیزیں مجھے نا بڑی ان چیزوں نے مجھے بڑا وہ ڈس ہارٹ کیا. میں نے کہا کہ نہیں, یہ کہیں پہ تو کہیں رانگ نمبر ہے, مجھے لگتا ہے میں کہیں غلط سمت میں جا رہی ہوں. میں ترجمے سے قرآن پڑھنا شروع کیا, اور اس کے لیے مجھے سائنس میں انٹرسٹ تھا, حالانکہ میں نے 12ویں تک کیا ICSE کیا تھا جسٹ, لیکن میں نے اپنے کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے میں نے کاسموس یا اس سے سیپینس اس سے متعلقہ باقی بکس کو سٹارٹ کیا. میں نے فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, 9th 10th کی فزکس, کیمسٹری, بایو بھی پڑھنا سٹارٹ کر دی تاکہ میرے کنسیپٹ کلیئر ہو جائے, تاکہ میں قرآن میں بیان کیے گئے فینومیناز کو پڑھ سکوں, سمجھ سکوں, اس کو ایلیبوریٹ کر سکوں. تو جیسے میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کس حد تک پاگل پن اس میں نے کیا. میں سارا دن جاب کرنا, گھر جا کے کام کرنا, پھر میں نے تقریباً 10-11 بجے اپنے کے لیے, 2 بجے تک میرا یہ ٹائم تھا, میں نے کوئی قرآن کی کچھ جس میں خاص واقعہ کا ذکر کیا گیا ہو, جیسے یہ تخلیق کائنات ہے, تخلیق آدم, اور یہ سارا قصہ ہے, کسی ایک واقعہ کو لے لینا, پھر اس سے متعلق اس قرآن میں جتنی آیات ہیں ان کو اکٹھا کرنا, ان کا ترجمہ کرنا, ترجمہ کرنے کے بعد پھر سائنٹیفک جرنل ہوتے ہیں نا, وہاں سے جو میرے پاس بکس تھی وہاں سے اس فنومینا کو دیکھنا کہ اس کے متعلق حالیہ اسٹڈیز یا سائنس کیا کہتی ہے جو قرآن میں ذکر کیا گیا ان چیزوں کا. تو تخلیق آدم سے پھر جب تخلیق آدم کا قصہ میں نے پڑھا, تو پھر میں نے دیکھا کہ باقی مذاہب میں اس کو کیسے بیان کیا گیا. پھر میں نے وہ انجیل بھی پڑھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے وہ ہندو مت میں کیا اس کا کہا گیا تھا, زرتشت میں, آہستہ آہستہ پھر مختلف مذاہب میں اس کانسیپٹ کو دیکھتی رہی کہ باقی مذاہب میں کس طرح سے اس کو بیان کیا گیا. اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ نام کی اور تھوڑے سے اس کو امینڈمنٹ کے ساتھ کاپی پیسٹ نہیں چل رہی تھی سب کی سب. تو مین وائل مجھے سومیرین تہذیب ان چیزوں کو پڑھتے پڑھتے اسٹیپ بائی اسٹیپ بیک ہوتے سومیرین تک پہنچ گئی میں. سومیرین ٹیبلٹس کا ترجمہ مجھے مل گیا اچانک سے. تو جب میں نے ان سومیرین ٹیبلٹس کا ترجمہ پڑھا تو وہاں پہ 7 دن کی تخلیق, 6 دن کی تخلیق, اور آدم کا قصہ, مطلب آدم کا نہیں, وہ مٹی کا انسان جو دیوتاؤں کا خون شامل کر کے مٹی میں وہ جو بنایا گیا تھا پتلا, وہ ویسے کنسیپٹ,
اس کے علاوہ باقی جو تھے، جیسے تھے خضر کا قصہ، وہ اس میں سمیری آج سے 45,000 سال پہلے، میں تو یہ 1400 سال پہلے اسلام کو ہی سب کچھ مان کے بیٹھی تھی. ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ سب سے جو بہترین اور قدیم مذہب ہے نا یہ اسلامی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں فرقہ میں کیا تھی، میں ہندو مت کو سمجھتی تھی یہ تو صرف ہندوستان کا مذہب ہے، یہ تو صرف چند سالوں صدیوں پرانا مذہب ہے. اور جب میں نے پڑھا تو بہت سے بیک جاتے جاتے مجھے سب سے قدیم یہی لگا جو سندھ کی تہذیب تھی، جو 8,000 سال پرانی تہذیب ہے، وہاں پہ بھی یہ جو ہندو مت ہے ان کے آثار ملتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں اگر آپ کہتے ہیں نا کہ عورتیں سوچتی نہیں ہیں، بھائی ہمیں سوچنے کے لیے وہ ماحول ہی نہیں دیا جاتا، ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا کہ تم سوچ بھی سکتی ہو. وہ تو کہیں کیا اسے کہیں کوئی ٹرگر پوائنٹ ایسا مل جائے، آپ کے ساتھ زیادتی اتنی شدید قسم کی ہو جائے کہ پھر آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں اب موسٹلی لوگوں میں گھروں میں جو لوگ چل رہا ہے نا سیٹ اپ، وہ آزمائش کے سلسلے میں چل رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور رزق جو ہے نا وہ عورت کے مقدر کا ہے. دیکھیں یہ بات دیکھیں ذرا یزید عبداللہ، ذرا غور کریں کہ مرد نے اپنی نالائکی کا ملبہ بھی عورت پہ ڈال دیا، اس کے ساتھ منسوب کر دیا اس کو. اگر میرا رزق کم ہے نا تو یہ تمہاری وجہ سے، یہ تمہاری مقدر کا رزق تھا جو مجھے ملنا تھا. تو اب اس پہ بھی میں خود کو گلٹ فیل کر رہی ہوں کہ اب میں پتہ نہیں اتنی کیا اسے کہتے ہیں کہ پچھل پیری ہوں یا اتنی منحوس ہوں کہ جب سے میں آئی ہوں میرے اچھا مجھے میں یہاں سے مجھے بات یاد آ گئی. جب میں شادی کر کے یہاں پہ آئی تو مجھے کہا گیا حالات تو ان کے پہلے خراب تھے، تو میں بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، میں ٹھیک تھی. تو مجھے کہا گیا کہ یہ جب سے الٹے پیروں والی آئی ہے ہمارے گھر کی تو دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. وہ یار ان کی کوئی اب میں اتنی ڈس ہارٹ ہوئی، میں نے کہا کہ میں اتنی منحوس ہوں، میں لٹرلی خود کو منحوس سمجھنا شروع ہو گئی کہ میں واقعی اتنی مطلب ہوں ایسی کہ میری وجہ سے ان لوگوں کو یا میرے جو ہسبینڈ ہے وہ نہیں کما پا رہے ہیں. تو یہ اس کا یہی مقصد ہے کہ میں ہی ٹھیک نہیں ہوں، میرا مقدر ٹھیک نہیں ہے. اور دیکھیں اولاد کو منسوخ کر دیا گیا مرد کی نصیب سے کہ جو اولاد ہے وہ مرد کا نصیب ہے، اور جو رزق ہے وہ عورت کا نصیب ہے. اور موسٹلی ویلے اور نکمے لوگ ہیں یہاں پہ، آپ دیکھ لیں ان کی مینٹیلٹی یہ کہتے ہیں کہ بس کہیں سے چھت پھاڑے اور اللہ ہمیں ڈالروں کی یا اس کی پنڈ بھیج دے ہمارے پاس. تو اپنی نالائکی کی ذمہ دار بھی، بندے کی نالائکی کی ذمہ دار بھی میں ہی ٹھہری. اور پھر میں نے سوچا، میں نے کہا کہ حالات اس طرح تو نہیں چلیں گے، کیسے چلیں گے اس طرح کے. پھر میں نے سوچا، میں نے کہا چلے میں خود پڑھائی اسٹارٹ کرتی ہوں. میں نے خود پڑھائی اسٹارٹ کی، بی اے کیا، ایم اے کیا، اور 9 اسکیل میں جاب ہوگی. اس کے بعد 2.5 سال کے بعد میری گریڈ 17 میں ہو گئی. لیکن میرے حالات ویسے کے ویسے تھے، ٹھیک ہے، نہ کوئی عزت تھی جیسے جو میں ڈیزرو کرتی تھی، کیونکہ ہر انسان کو پتا ہے کہ وہ کیا ڈیزرو کرتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں بیان کرتا. اور ویسے بھی ہمیں ایکسپریشن سے منع کیا گیا تھا شروع سے ہی. ہم نے کسی نے ہمیں سنا ہی نہیں. جب عورت کو آپ نے سننا ہی نہیں ہے تو اس نے بولنا کیسے بولے گی کس کو. اور ویسے بھی خود کی انسلٹ ہے کہ کوئی آپ کو سننے کے لیے تیار نہ ہو اور آپ بولتے رہیں. تو اس لیے میں ذرا سینسٹیو تھی. عورتیں موسٹلی سینسٹیو ہی ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے ان کو ماحول ہی ایسا دیا، ان میں کانفیڈینس زیرو ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں جب شادی کے بعد آئی تھی میں اکیلی بازار نہیں جا سکتی تھی. میرا کانفیڈینس لیول یہ تھا کہ میں کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، میں بازار نہیں جاتی تھی. میں نے ان سے کہنا جو ہے مجھے لا دیں، بس آمین میں پہن لوں گی، ٹھیک ہے، کوئی کچھ ہی نہیں تھا. تو پھر آہستہ آہستہ آپ یوں سمجھ لے کہ میں کیا اسے کہتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے پہلے والی میں اور اب والی پرسنالٹی میں. اور میں نے خود کو گروم کیا اور مجھے یہ خوشی ہے. اگر کوئی مجھے کہے نا کہ آپ ٹائم ٹریول یا واٹ ایور کچھ بھی بچپن میں جانا چاہیں گے، نہیں، میں نے بڑی مشکلات کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ یہ اب والی میں نے جو اپنی وہ لی ہے، جو مجھے اب پتا چلا ہے نا، جو حقیقت تک اب میں پہنچی ہوں، یہ میں کبھی نہیں چھوڑنا چاہتی. اس حقیقت سے، اپنی اس والی فیس سے، اس والی جو میرے خیالات ہیں، مجھے بہت پیار ہے، مجھے بہت عقیدت ہے. اور میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں، عورتوں سے ہمیشہ کہتی ہوں جب میرا کافی سوشل انٹریکشن ہوتا ہے تو ان سے کہتی ہوں، جب تک آپ خود کو اون نہیں کریں گے کوئی آپ کو اون نہیں کرے گا. جب تک آپ خود کے لیے نہیں بولیں گے، خود کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے، خود کے لیے سوچیں گی نہیں، کوئی آپ کے لیے نہیں سوچے گا. آپ ہمیشہ دوسروں کی نظر سے دیکھتی رہیں گی، آپ دوسروں کی ہی بولی بولیں گی. آپ خود کے اپنے خیالات، کریٹیوٹی بہت زیادہ عورت میں. نو ڈاؤٹ کہ وہ جو کیو پینٹنگز ہیں نا، اس میں وہ جو اسٹینسلز ہیں نا وہ بھی کسی فیمیل کے بنائے گئے ہیں.
تو کریٹیوٹی ہے، عورت میں کریٹیوٹی ہے، لیکن خود کو پہچاننے کی ضرورت ہے، خود کی پوٹینشیل کو فیل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ایکسپریس کرنے کی ضرورت ہے. آپ خود کو ایکسپریس کریں، جس قسم کی ایٹماسفیئر میں بھی آپ موجود ہیں، جس قسم کے حالات میں آپ موجود ہیں، نو ڈاؤٹ کہ آپ مردوں کی نسبت اعصابی طور پر کسی بھی مشکل حالات کو بہت بہتر طریقے سے آپ فیس کرتی ہیں. میں اپنی عبداللہ آپ بات کچھ بتا کہنا رہی چاہ رہے ہیں؟ ہوں. جی عبداللہ. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے ایمن نے اپنی سٹوری سنائی. اچھا میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ چلیں دیکھیں، انہوں نے تو پڑھا، خود سے کوشش کی، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی، قرآن کو جانا. ہمارے یہاں 80% عورتیں تو کیا ہی بولوں گا میں، 80% تمام لوگ ہی پڑھتے پڑھاتے کچھ نہیں ہے. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، دین کی جو ساری چیزیں ہیں اس کے اندر کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. بس ایک خاص قسم کا جس کو کہتے ہیں نا ایک فریم ورک بنایا ہوا ہے، اس کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بس مسلمان کہتے ہیں. اب اور جب میں نے خود نے اپنا ڈیٹیل سے پڑھنا شروع کیا اسلام کو اور کریٹیکلی پڑھنا شروع کیا، تو مجھے تو نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتوں کے لیے کیا ہے اسلام میں. مطلب چلیں ایک طرف تو ٹھیک ہے بھائی، انسان کے کیے ہوئے اپنا کام کو تو کہہ سکتا ہے انسان کے، یار مردوں نے بھائی دبانے کی کوشش کری عورتوں کو، اور پھر حالات ایسے تھے جب ایگریرین سوسائٹی بنی تو اس کے اندر حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں قید ہو گئیں، اور پھر ایک کموڈیٹی کے طور پہ عورت کو استعمال کیا جانے لگا. لیکن جب اللہ بات کر رہا ہے تو اللہ بھی اسی اپنا پدرانہ یعنی کہ پدر شاہی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا اپنی شریعت کو بیان کر رہا ہے اپنی عورتوں کے لیے بھی، جو یعنی کہ عورتیں اسلام میں آئیں گی یا جو عورتیں اس نے یہ پیدا کی جو کہ اس کا دعویٰ ہے. عبداللہ آپ نے بڑا یہ تو اچھا پوائنٹ یہ ریز کیا. یہ میرے دماغ میں ہاں آتا تھا جب میں جنت کے بارے میں پڑھتی تھی نا قرآن کے ترجمے کے ساتھ. اس کے علاوہ بھی جب وہ یہ جمعہ خطبہ یا باقی چیزیں چلتی تھی تو اس میں مجھے اپنے لیے کوئی اٹریکشن نظر ہی نہیں آتی تھی کہ اگر زندگی کے بعد موت کے بعد کوئی زندگی ہے تو اس میں میرے لیے کیا ہے. اس جنت میں تو کچھ بھی نہیں میرے لیے، کوئی بھی ایسی فیسینیٹنگ چیز ہے ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے اس میں. نہ تو اس میں تھا اب والی زندگی میں، اور نہ ہی اگلی زندگی میں کچھ ہے. کچھ دیکھیں بھی نا، نہیں ہے مردوں کسی کے لیے تو ڈائریکٹ ایکسپلسٹ فائدے ہیں جنت میں جانے کے لیے. اگر میں چلتا بھی ہوں اسلام پہ تو میرے لیے تو فائدہ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. دنیا میں بھی اپنے جو خاندان کی عورتیں یا اپنی بیوی اپنی بہن سب کو دبا کے رکھوں، سب کے یعنی کہ سب کا مجازی خدا بن کے رہوں. پھر یہ جنت میں بھی والا عیاشیاں بہت ہیں. تو عورتوں کا تو جس کو کہتے ہیں نا، عورتوں کو تو جھٹ پٹ فوراً بس پڑھیں اور بس اسلام سے ہاتھ جو اور ہے نا کیا. اور وہ دھوئیں. اب یہ اور دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ اتنی ساری ذمہ داریوں کے بعد سب کچھ جو میں ایز اے وومن کرتی ہوں، سب وہ گھرداری کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، بچے پیدا کرنا، ہر چیز کو ہینڈل کرنا. ان سب چیزوں کے باوجود بھی میرا ٹھکانہ کیا ہے بھی، ہم سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا گیا ہے. لیں یہ دنیا کم جہنم تھی ہمارے لیے، جو اگلی طرف مطلب بھی اتنی جہنم ہمارے لیے منتظر. اللہ کو اچھا، اتنی یہ تو شرم ہے. بڑی جو ہے نا آپ لوگ آگے پہنچ گئے ہیں. مطلب آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ دو چیزوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایک تو آپ کو محمد کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ایک اس بکری کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو آیتیں کھا گئی تھی. ورنہ دو باتیں ہوتی. مطلب ایک کیا تو یہ بنا ہوتا، مثال کے میں بتاتا ہوں مطلب اگر دیکھیں نا، وہ محمد صاحب جب عائشہ پہ تہمت لگی تھی تو 3 گواہ موجود تھے، ٹھیک ہے. تو 3 گواہ آئے تو حکم آ گیا کہ جی 4 کیوں نہیں آئے. تو میں کہتا ہوں کہ مسلمان عورتوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ 10 گواہ نہیں لے کر آ گیا تھا بھائی. نہیں تو صحیح محمد نے بات ہے. کہنا تھا اتنی 50 کی ریلیکسیشن. گواہی دو، ٹھیک ہے. اور بالکل اسی بالکل. طرح اگر یہ بڑی گندی سی بات ہے، مطلب میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ دیکھیں نا کہ اگر بکری آیت نہ کھاتی تو مسلمان عورتیں دودھ پلا رہی ہوتی اور محرم کر رہی ہوتی. یہ بھی میری نظر سے گزری تھی اور مجھے شوق ہوا تھا یہ کیا چیزیں تھی کیا. اب والے معاشرے میں بھی ہم اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. اور وہ جو کھانے بکری کی آیت کھانے والی بات ہے نا، وہ بھی مطلب کسی نے بعد میں لاجیکلی سوچا ہوگا اور بکری کو آیتیں کھلا دی وہ والی. لیکن چل مطلب رہا آپ تھا یہ وہ دیکھیں، اچھا. چلیں بکری کو آیتیں کھلانے والی بات چھوڑ دیں، لیکن آپ آج کل کے دور میں آپ یہ دیکھیں، عورت کی عدت کو اٹھا لیں، عورت کی گواہی کو اٹھا لیں، وہ قابل عمل ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے. آپ آج کل کے دور میں الٹرا ساؤنڈ موجود ہے, پریگنینسی ٹیسٹ موجود ہے, آپ آج کل کے دور میں ایک عورت کو عدت پہ بٹھا دیتے ہیں, اور گواہی کے لیے آج کل یزید اس کی لاجک کا ہی نہیں پتا کہ یہ عدت جو ہے وہ ہے کیوں. ایون کہ 60-70 سال کی اماں کا جب ہسبینڈ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو بھی عدت پہ بٹھا دیا عدت میں جاتا بٹھا دیتے ہے. ہیں, ایسا ہی ہے. لاجک نہیں پیچھے دیکھتے کہ لاجک کیا ہے پیچھے اس کے. اگر دیکھیں آپ مسلمان ہیں تو کچھ نہ کچھ تو لاجک سے, کچھ نہ کچھ دماغ سے کام لے نا, کہ وہ یہ اگر وہ چیز آپ پہ کہی گئی ہے کہ ضروری ہے تو اس کی وجہ تو تلاش کرنے کی کوشش کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے, سچ بھی اس میں کچھ انسان کی بہتری کے لیے بھی مذاہب میں چیزیں موجود ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کی لاجک کو, اس کی وجہ کو دیکھنے کی تو کوشش کریں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. آپ زندگی حرام کر دیتے ہیں اس کسی ایسی کسی بات کو لے کر. یہ خاص طور پہ ورکنگ وومن کے لیے بڑا ایشو ہے یہ والی اور اس چیزیں کے جو ہیں. علاوہ آپ یہ دیکھیں ہائمہ کہ آج کل کے دور میں سروگیسی کا کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. سروگیسی کے کانسیپٹ میں آپ نے عدت میں کیوں بٹھانا اس کو؟ سروگیسی نے ٹیکنالوجی تو آپ اتنی کی جدید عدت کا جنازہ نکال دیا نا, قرآنی عدت کا تو جنازہ نکال دیا اس نے, تو ٹھیک ہے. اسی لیے تو مجھے محسوس ہوا نا کہ یہ بہت پرانی اور من گھڑت اور خود سے لکھی گئی چیزیں ہیں. اگر کوئی اللہ ہوتا نا تو وہ یوں باعث ہو کے کسی ایک عدت کے کی حق میں آیات کو اب جو ہے نا وہ کر دینا چاہیے منسوخ, عدت کی بکری آیات کو کو اب کھلا دینا منسوخ چاہیے. کر دینا چاہیے. بکری کو کھلانے کا بھائی ٹائم اگر ہوا چاہتا ہے. ہاں جی, منسوخ کرنے بکری کو کھلانے کا وقت ہو جاتا ہے. کسی گدھے کو کھلا دیں وہ زیادہ بہتر ہے. اچھا, اصل میں ابھی نا, میں نے آپ کو اصل میں اس دن بھی شیئر کیا تھا کہ میں نے عبداللہ سے بھی شیئر کیا تھا کہ میں جو اپنی وہ مکی اور مدنی زندگی کا جو قرآن ہے نا وہ ریولیوشن کے ساتھ لکھ رہا ہوں, تو مجھے مکی بتایا تھا زندگی میں آپ نے. سوائے قسمیں اٹھانے کے اور ابو جہل کے کچھ بھی نظر نہیں آتا. مطلب ابھی بالکل تو میں نے بالکل. انالیسس شروع ہی نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو ہوں آپ یہ دیکھیں کہ مطلب قسمیں کھا رہا ہے, اور مطلب ہر آیت میں ابو جہل کا ذکر کر دیا. ابو جہل شاید بہت ہی پیارا تھا اس کو, ٹھیک ہے. اور مطلب آپ یہ اگر اس کی زندگی کو نظر دوڑائیں تو وہ صرف ریوالو اراؤنڈ کرتی ہے صرف اور صرف اس کے نزدیک جو کہ اس کے پاس ہے, مطلب جو اس کی پرسنل زندگی ہے, ٹھیک ہے. جی. تو یہ مطلب سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کس ڈگر پہ چلیں گے, کہاں جائیں گے, کہاں نہیں جائیں گے. تو عورتوں کے لیے تو خیر اس مذہب میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ عورتوں کا اس مذہب کو ڈیفینڈ کرنا, مجھے تو ویسے سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتیں اس مذہب کو کیوں ڈیفینڈ کرتی ہیں. وہ عقیدت کی ماری ہیں یزید, اس کے علاوہ عقیدت کچھ کی نہیں ہے. ماری. عقیدت کی ماری ہیں بس, اور کچھ نہیں ہے. اچھا, میرا ویسے جو مقصد تھا وہ یہی تھا بحث کرنے کا کہ عورتیں جو ہیں وہ آخر اس مذہب کو فالو کیوں کرتی ہیں. تو مجھے سوائے برین واشنگ کے کچھ بھی نظر نہیں آتا اس میں. برین واشنگ ہے بس, جتنا آپ کسی کا برین واش کر لو گے اتنا ہی آپ اس کو کنٹرول میں رکھو گے, اتنا ہی اس کو سب کر کے رکھو گے, اتنا ہی وہ بس وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے وہ ساری زندگی گزار دے گی. ایک بالکل زندگی ایسا ہے ہی وہ بھی اسی طرح گزار دی جائے گی. کتنا ظلم ہے یزید اور عبداللہ, بتائیں کتنا ظلم ہے کہ ایک ہی زندگی ملنی ہے اور آپ اس طرح گزار دیں کہ آپ ہیں ہی نہیں. اسلام میں عورتوں کے لیے بس یہی ہے کہ مردوں کے تھرو اپنی سبجوگیشن کو قبول کر لیں وہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ عورتوں کے لیے تو کچھ ہے نہیں, نہ وہ جنگ میں حصہ لے سکتی ہیں, ٹھیک ہے, نہ وہ مالی معاملات کے اندر ان کا کوئی لینا دینا ہے. بس ایک چیز کے اوپر لگا, اللہ کو اور مسلمانوں کو اور انسانوں کو اللہ کی نظر میں عورتوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ بس وہ بچے پیدا کر سکتے ہیں, بس وہ آگے کی نسل کے مسلمان جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. اور باقی تو ان ظلم کا کوئی دیکھیے, رول ہی نہیں ہے. اور ظلم دیکھیے, میں ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ رہی ہوں. ظلم دیکھیے ذرا کہ بچے پیدا کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ بھی ٹھیک سے نہیں ان سے ہوتا. اچھا ایک منٹ ٹھہریں, ہیرا خان نے جوائن کیا. ہیرا ویلکم ٹو دا چینل. ہیلو, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا ہیرا, ہمارے ساتھ ہائمہ جڑی ہیں اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ عورتوں کا اسلام میں رہنا کیوں ضروری ہے, جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا اسلام میں رہنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. چونکہ آپ ایک مسلمہ ہیں تو آپ آف کورس اس کے اگینسٹ ایک کاؤنٹر نیریٹو دے سکتی ہیں ہمیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی, ہائمہ کنٹینیو کریں. میں یہ کہہ رہی تھی کہ
اگر عورتیں مسلم ہیں تو صرف عقیدت کی ماری ہوئی ہماری برین واشنگ ہی شروع سے ایسی ہوتی ہے کہ اگر یہ کام کرو گی تو ہی جنت میں جا سکتی ہو، ادروائز جنت جیسی چیز مجھے فیسینیٹ نہیں کر سکی، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا میرے لیے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر عورتیں جہنم میں دیکھی گئی ہیں اور جنت میں میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب میں اپنی بات بتاتی ہوں اپنی ٹیکنالوجی کے حساب سے، مجھے میری بکس بہت عزیز ہیں، بچے جیسے مجھے اپنے عزیز ہیں نا ایسے ہی مجھے بکس عزیز ہیں، تو وہاں پہ مجھے چھوٹی سی بات ہے نا، سوچنے والی بات ہے، وہاں پہ مجھے کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ مجھے وہاں پہ بکس لائبریری یا جہاں میں ڈسکشن کر سکوں ایسا چیز اپنے ہم خیال دوستوں کے ساتھ، ایون یہ بھی نہیں ہے۔ ایون مجھے مرنے کے بعد یہ بھی نہیں پتا، میں نہیں دیکھتی کہ میرا مجھے جنت میں کیا ملے گا۔ چلیں اپنے ہسبینڈ کی بات بتا دیتی ہوں، اس کو تو 72 حوریں مل گئی، ٹھیک ہے، اس کو جو چاہیے تھا من پسند شخص کے ساتھ وہ اٹھ کے چلا گیا، تو میں کدھر گئی، میں کس کے ساتھ اٹھوں گی، میرے لیے وہاں پہ کیا موجود ہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو ہیرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا ہمارے لیے وہاں پہ، کیا ہوگا، کون سی چیز ہے جو مجھے اٹریکٹ کرے کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس اسی سوچ کی طرف آ جاؤں کہ میں غلط ہوں، کیونکہ اب مجھے اس دریا کے اس پار کچھ نظر نہیں آتا اپنے لیے۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ مرنے کے بعد یا اس زندگی میں کیا کیا آپ کو پریولیج دی گئی ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو باندھے ہوئے ہیں ابھی تک اس مذہب کے ساتھ؟ یار میں اس پہ ابھی کامنٹ تو نہیں کروں گی، میں یہاں پہ بالکل لسنر کے طور پہ آئی ہوں، تو آپ لوگوں کی اچھا آپ لوگ ٹھیک، جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو آئی وڈ بی اے لسنر۔ No problem, Mira. No issue. No problem. You کوئی can ایشو be نہیں، a ٹھیک listener. ہے۔ That's okay. That's perfectly fine. ہوں اچھا ہائمہ، میں ایک تو آپ کی جو اسٹرگل ہے نا اس کو داد دینا چاہوں گا، مطلب ایک ایسی سوسائٹی میں ہے جو کہ ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، اور جہاں پہ جو نیریٹو ہے وہ یہی رکھا جاتا ہے کہ جب عورت گھر آئے گی تو اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک قسمت ساتھ لے کر آئے گی، مطلب وہ آتے ساتھ ہی ایک چمتکار کر دے گی، اور وہ چمتکار ایسا ہوگا کہ پیسے کی ریل پھیل ہو جائے گی اور لہرے چھت بہرے، پھاڑ ہاں کے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، ہاں، لہرے بہرے ہو جائیں گی، لہریں اور بہریں اگر ہو نہیں جائیں ہو گی، سکتا، ہاں اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو وہ منحوس ہے، وہ پنوتی ہے، یا ہاں، جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں یقین کریں، میں آپ کو سچ بات بتاؤں تو، کیونکہ میں نے تو مطلب پاکستان کا چپا چپا گھوما ہوا ہے، اور چاہے پٹھان ہو، بلوچیوں کے ساتھ میرا انٹریکشن اتنا زیادہ نہیں رہا، سندھیوں کے ساتھ، پنجابیوں کے ساتھ، پٹھانوں کے ساتھ زیادہ انٹریکشن رہا، لیکن سندھیوں کے ساتھ میرا انٹریکشن سمجھ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ تو پٹھانوں کے ساتھ جتنا میرا انٹریکشن رہا، مطلب یقین کریں میرے جو پڑھے لکھے جو دوست پٹھان ہیں وہ یہ مجھے بتاتے ہیں کہ جو پٹھان لوگ ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو چھوٹا گوشت نہیں کھلاتے، مطلب گوشت اگر ان کے گھر میں پکتا ہے تو ان کی بیٹی کو گوشت بھی نہیں ملتا۔ تو مطلب یہ بالکل میرے لیے کوئی اتنی شاکنگ بات تھی کہ میں اس کو سن کے پریشان ہو گیا کہ یار یہ کیا معاملہ ہے۔ تو میں ایک منٹ، یزید اس بات میں اضافہ کرتے، ہاں جی، جی بتائیے، کنٹینیو کیجیے۔ میں یزید اس میں اضافہ کرتی ہوں کہ یہ پنجاب میں بھی ایسا ہی حال ہے، ٹھیک ہے، میرے جو تھا امی کو پرمیشن نہیں تھی کہ وہ دیسی گھی کی چوپڑی ہوئی روٹی اور دودھ کا گلاس صبح لے سکے۔ جب میرے نانا جی مربے چلے جاتے تھے اپنے وہ ڈنگر اور مواشی لے کر، تب جو میری نانی اماں تھی وہ 3 بچیوں کو دیسی گھی چوپڑ کے روٹی اور دودھ اور لسی اور دہی تب دیا کرتی تھی، تب جانے کے بعد۔ اور پیچھے لاجک کیا تھی کہ اگر یہ فزیکلی اسٹرانگ ہو گئی تو یہ کہیں الٹے کاموں میں نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے، وہ اس پہ کیونکہ وہ کم عقل ہے تو وہ اس کو اپنے ایموشنز پہ، اپنے احساسات پہ کنٹرول نہیں رہے گا تو وہ ان کی عزت کی دھجیاں اڑا سکتی ہے، اس لیے اس کو مال نیوٹریشن کہہ لیں اس کو، کہ اگر آپ غذا کم دیں گے تو ان کا یہ لاجک تھا، مطلب سوچ تھی ان کی کہ اگر ہم غذا کم دیں گے بچی کو تو وہ اس کے ایموشنز بھی ذرا اسی طرح لو رہیں گے، اور اس کی وہ نہ اتنی دکھنے میں خوبصورت لگے گی کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دے سکے، اس طرح کی چیزیں، یہ چیزیں پیچھے لاجک ان کی یہ ہے، اپنی عزت جو سو کالڈ عزت ہے نا اس کو بچانے کے لیے اس طرح کے چیپ حرکات کی جاتی ہیں۔ ابھی تک ایسا ہے، ابھی تک ایسی جو ہے نا وہ کانی وانڈ جسے نہیں کہتے پنجابی میں، وہ اب بھی ایسی چل رہی ہے۔ اچھا، ایک اور جو بات بڑی میرے لیے جو ٹریگر پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ مطلب
मैं आपको सच्ची बात अगर बताऊं तो बड़ी पर्सनल सी बात है, लेकिन मैंने जी मतलब अपनी जो माँ है ना, जो मेरी माँ है, मैं उसको एक बड़ी अजीम औरत जी तस्वर करता हूँ, ठीक है। और हम्म मैंने हमेशा उसको अपने बाप से मार खाते देखा है, ठुकाई खाते देखा था। और ठुकाई भी हम्म ऐसी कि मतलब आप यकीन करें कि मैं उसका हाल इस लाइव स्ट्रीम पे बयान नहीं कर सकता। शायद मैं इमोशनल हो जाऊंगा, जो कि मैं इमोशनल नहीं हूँ। समझ आई एम समझ वेरी सकते नॉन हैं। इमोशनल पर्सन। हाँ मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशंस का आदमी हूँ, और लोग मेरे बारे में ये कहते हैं कि यार तुम्हारे तो जज्बात ही नहीं है। तो खैर मैं उस बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो मैं जब ये चीज़ें देखता था तो मैं अपनी फैमिली में ये चीज़ें सुनता था कि भाई औरत को तो जो है वो मारना अलाउ है, और कुरान में लिखा है कि उसको सबक सिखाने के लिए मार सकते हैं। और जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो उस पे बहुत सारे लोगों ने बड़ी जलेबियां, असल में मुसलमानों का काम होता है जलेबियां बनाना, ये जड़ी बड़ी जलेबियां बनाने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने जलेबियां बनाने की बिल्कुल। कोशिश की कि नहीं जी वो मारने का हुक्म जो है वो मिसवाक के साथ है, और वो ऐसे मारो रुई कि के साथ। निशान न पड़े। नहीं, वो रुई को तो बिल्ली के साथ मारा था ना, जब वो बिल्ली जानमाज पे आ गई थी। तो बिल्कुल। मैंने कहा यार ये लिखा हुआ कहाँ है, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। और फिर हदीस में लिखा हुआ है कि एक औरत को इतना मारा गया था और वो उमर के पास तशरीफ लाई थी, और उमर ने कुछ भी नहीं कहा था आगे से। मैं उसका रेफरेंस भी दे दूंगा अगर किसी को चाहिए होगा तो। अब ज़ाहिर रेफरेंस मुझे असबर तो नहीं है, लेकिन ये हदीस में शामिल है ये चीज़। तो बिल्कुल। मतलब आप ये देखें कि एक औरत को उसकी, अब आप एक सिंपल सी लॉजिक की बात है कि जब आप एक औरत को प्यार से समझा रहे हैं, मैं एक औरत को प्यार से समझा रहा हूं कि जेसिका तुमने ये काम नहीं करना, ठीक है। हम्म हम्म और जेसिका वो फिर काम कर देती है, और मैं उसको जेसिका को कहता हूं, जेसिका माय डार्लिंग व्हाट आई एम गोना डू नाउ, आई एम गोना सेपरेट माय हम्म बेड विद, ठीक है। हम्म तो आप हम्म उसमें इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें कोई कंपैशन होगा या लव होगा जब मैं उसको ये बात कर रहा हूँ? नहीं होगा, एब्सोल्युटली नहीं नहीं होगा, होगी। ठीक है। हम्म जब हम्म ये दो बातें हो जाएंगी तो मैं जेसिका को क्या मिसवाक की सोटी उठा दूंगा, जेसिका माय डार्लिंग आई एम हिटिंग यू वेरी पोलाइटली नाउ एंड आई एम गोना टीच यू अ वेरी नाइस लेसन सो दैट यू डोंट रिपीट इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। ये कितनी बचगाना और कितनी अहमकाना बात है कि मतलब एक मर्द अगर एक औरत को प्यार से समझा रहा है, और अगर वो नहीं समझ रही और दूसरी बार हम्म। उससे वो बेहतर अदा कर रहा, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मर्द तो फंड फुंड देगा उसको तीसरी बार। ऐसा वैसा मैं बहुत बुरे हालात में देखा है लोगों को, बल्कि एक दो दफा मेरी खुद की टिकाई हुई थी। तो उफ, आप मुझे क्या बता रहे हैं। मैं सब समझती हूँ ये सारी चीजें, और पीछे लॉजिक वही है कि ये कम अकल है, इसको अकल सिखाने की जरूरत है। जब आप किसी पे एतमाद ही नहीं करते तो फिर वो क्या, उसका क्या अकल और उसका अच्छा क्या खुद यहाँ पर बेचारी आप का। देखिए ना, सवाल ये उठता है कि मोहम्मद साहब की खदीजा से तो काफी अरसा शादी रही, तो हाँ जी। वहां ये मामला क्यों नहीं पेश आया ठुकाई का? भाई पैसे बंद हो जाने थे, अगर वो ऐसे कारोबार बंद हो मोहम्मद कुछ गए थे, करते होते ना। कारोबार बंद हो गया था, एग्जैक्टली। हाँ जी। अगली ने मिनट में वो लात मार के निकाल देना, तो फिर चल भी निकल, तू मेरी इंसल्ट कर रहा है, मुझे क्या जरूरत है, मैं खुद और अपना कमा रही हूँ, मेरे पैसों पे तू पल रहा है। वर्का बिन नौफल ने वही के सिलसिले भी बंद कर देने। सही बात है। असल दुकानदारी तो बंद हो जानी थी तब। सारी की सारी एक उधर से पैसे आ रहे थे, एक इन्वेस्टमेंट हो रही थी कुरान की सूरत में, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट रुक जानी थी। अब वो जब बरका बिन नौफल बेचारा फौत हुआ है तो इन्वेस्टमेंट कुछ अरसे के लिए रुकी ना, फिर तलाश किया गया इर्द गिर्द लोगों को, तो फिर बस। फिर अच्छा वैसे जैसे वैसे थीम भी बदल गया, अब आप उस पे कुरान पे मक्की और मदनी सूरतों पे कर रहे हैं ना रिसर्च, इस बात पे भी देखिएगा, साथ साथ इसको भी लेके चलिएगा कि जैसे ही उसके वो जो राइटर थे वो बदले उनका स्टाइल और थीम, क्योंकि हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है ना एब्सोल्युटली लिखने का। स्टाइल बदल गया है। मैं यही तो आपको अभी जब डिस्कशन हमारी शुरू हुई, मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि स्टाइल ही बदल गया है कि शुरू हाँ मतलब जी। मक्की जिंदगी में कस्में खाने के अलावा काम ही कोई नहीं है उसका। कि कभी वो अंजीर की कस्में खा रहा है, कभी वो जैतून की कस्में खा रहा है, कभी वो दिन की कस्में खा रहा है, कभी वो रात की कस्में खा रहा है, कभी वो सूरज की कस्में खा रहा है, कभी वो चांद की कस्में खा रहा है। मतलब मैं समझता हूँ कि उसने याफूर की कसम नहीं खाई जो उसका गधा था, बाकी उसने कोई चीज छोड़ी नहीं है कि किसी चीज सितारों की की उसने तो हर चीज की, हर सितारों कसम की खा ली। कसम, हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा मतलब आप अगर मक्की आयात देखें तो आपको ये साबित होता है कि वो बड़ा एक लंगड़ा लूला सा खुदा है कि जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है, और वो मतलब एक ऐसे मैं ऐसे ही आइमा मिसाल वो देता हूँ। लीनियट सा,
ایک بڑا یہ لینیئر سا بندہ ہے، جیسے وہ lenient بیچارہ تھا کہ عام نہیں جیسے میں نے ہمارے گاؤں کا چودھری ہے نا، وہ بھینسوں کی رکھوالی کے لیے رات کو سو رہا ہوتا ہے اور ڈاکو آتے ہیں اور اس کی بھینسیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور وہ حقوقے کے سوٹے لگا کے نا صرف چوروں کو گندی گندی گالیاں دیتا ہے چارپائی پہ بیٹھ کے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا وہ، اور چور آتے ہیں اور کچھ نہیں بھینسیں لے کرتا. کے ہاں نکل جاتے ہیں بس. مکی زندگی جو ہے نا یہ ثابت کرتی ہے. لیکن جیسے ہی مدنی زندگی آتی ہے تو جناب یہ تو ہرکولس بن جاتے ہیں دونوں، محمد اور اس کا خدا. مطلب بالکل انہوں نے بالکل. توپے نکال لی ہیں باہر کافروں کے خلاف، اور جناب کافروں کو مار دو، قتل کر دو، جہاں دیکھو. غزوات چل رہے ہیں. ہاں جی، مال غنیمت کی تقسیم ہو رہی ہے، اس کی وہ پوری آیات نازل ہوئی ہے. کہاں کہاں پہ مصرف ہے اس کا. ہیرا خان چلی گئی ہیں. کہاں میرا خیال کہاں ہے پہ کہ اس کا رات ہوئی مصرف ہے. ہے. چلے کچھ نہ کچھ پوائنٹ دے دیا ہے، سوچے کی ضرور. بس یہ ان کی جو وہ ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں برداشت، وہ اتنی ہوتی ہے. سر اس کو آپ دیکھیے گا یزید، آپ اس کو دیکھیے گا، ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلیے گا. جیسے رائٹر بدلا ہے نا، بلکہ آپ نومینیٹ بھی کیجیے گا نام کے ساتھ کہ رائٹر. جیسے اکثر ہم پینٹنگز دیکھتے ہیں نا تو فوراً سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں کا سٹائل ہے، کیونکہ اس کا فیچرز ڈرا کرنے کا اپنا ایک یونیک سٹائل ہے. اسی طرح رائٹنگ سٹائل اگر میں لکھتی ہوں نا تو میرا ایک الگ سے سٹائل ہے. ایک دفعہ میری پوسٹ پہ کسی نے آگے کہا تھا کہ حالانکہ وہ کسی اور کی پوسٹ تھی، نزار کبانی کی تھی جو میں نے ادھر کاپی کی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ میڈم مجھے ہمیں لگ نہیں رہا کہ یہ آپ کا سٹائل ہے. میں کہا نیچے نام پڑھ لو بھائی. ڈیپلی پڑھتے ہیں نا وہ جیسے آپ ڈیپلی پڑھ رہے ہیں اس چیز کو، اس کو پڑھ کے تو آپ جان جاؤ گے کہاں پہ آگے ہو رہی ہے، کہاں پہ اسٹائل بدل گیا ہے. تو آپ اس بندے کو بھی ساتھ نومینیٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کا اتنا بیچارے اس کا کریڈٹ بھی تو دینا بنتا ہے، جیسا بھی ہے اس نے لکھا تو ہے نا آخرکار. اور ساتھ میں وہ جو میں نے ساتھ شعرا کو بھی پڑھا تھا ان کے، وہ جو امراء القیس، اور وہ ان سے تو زبردست ان کی شاعری ہے، کیا کمال کی شاعری ہے ان کی. اچھا اسی لیے میں شاعری ایک بین بڑی کی ہوئی ہے کہ ہم ضروری پڑھیں بات اس کو. جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب آپ نے بلینڈ کیسے کیا اپنی فیملی کے ساتھ پھر ان باتوں کے ساتھ؟ کیا مطلب آپ کے جو خاوند ہیں وہ آپ کے خیالات سے سہمت ہیں یا سہمت نہیں ہیں، اور اگر نہیں سہمت نہیں ہے تو بالکل کس حد تک نہیں؟ نہیں. ہائے ہائے، یہ جس طرح میں سروائیو کر رہی ہوں مجھے پتا ہے میرے اپنے بچے جو ہے نا وہ میرے ہم خیال ہیں. کیونکہ بندے، کیونکہ اب جب میں دیکھتی ہوں نا تو میرے دل کہتا ہے میں ڈسکشن کروں کسی سے، کچھ نہ کچھ تو بولوں. تو اپنے جو میرے بچے ہیں وہ میرے ہم خیال ہیں. اور اس کے علاوہ میرے اپنی جو نیو جنریشن میں جو بچے ہیں نا، تو ان کو میں نے ہم خیال بنا لیا. بے شک یہ مجھے جو بھی کہے، میں نے ان کو جی اپنا ہم خیال بنا لیا، کیونکہ یہ پچھلی جنریشن کی بات سننے والی. آج میں نا گئی ہوئی تھی اپنے پچھلے گاؤں میں، تو غربت کرونا رویا جا رہا تھا، تب میں نے باتیں کی تھی سب کو بٹھا کر. لیکن جو بچوں نے اب والی جنریشن جو قبول کر لیتی ہے نا ہمارا یہ والا لاجک، تو پچھلی جنریشن قبول نہیں کر سکتی. وہ انتہائی عقیدت کی ماری ہوئی ہے، وہ نہیں سمجھ سکتی اس بات کو. تو اب وہ نیو جنریشن میں جو بچے ہیں نا کم از کم وہ سائلنٹلی مطلب خاموشی کے ساتھ میری چیزوں کو سمجھتے ہیں، مجھے میری خیالات کو پک کرتے ہیں. ایون کہ میں نے کیا اسے کہتے ہیں اپنی کتابیں لوگوں کو یوں ہی دی، اتنی مہنگی مہنگی دی، 2500 4,000 کی کتاب ہے میری جو میں لوگوں کو یوں ہی دے دیتی ہوں. مجھے اس میں فائدہ کچھ نہیں ہے، لیکن پڑھو میں چاہتی ہوں کہ کم از کم ان کا پڑھ لو، کچھ پڑھو. کچھ پڑھ لو. میں ہاں میں دیتی ہوں اپنی کتابیں، میں ان کو دے دیتی ہوں، میں واپس بھی نہیں دیتی ہوں اس سے. تو میں نے بہت سارے دوستوں کو، بلکہ اپنی پوسٹ میں آنے والی بہت سے دوستوں کو ایمان سے محروم کر دیا، اور اس بات کی مجھے سزا لیکن یہ لوگ پڑھتے دونوں بھی طرف نہیں ہے نا، ہے نا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پڑھنے کی زحمت بھی تو نہیں کرتے نا، کہیں ان کا ایمان ہی خراب نہ ہو جائے. نہیں یزید میں دیتی ہوں ان کو جو مجھے پتا چلتا ہے نا یہ سپارک اس میں تھوڑا سا آ گیا. پہلے تو بھائی ان کے ٹریگر پوائنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے آپ کو کہ کون سی بات پہ اس کو آپ اس کو بتا سکتے ہو، ریلیٹ کر سکتے ہو کسی چیز کے ساتھ. تو جو مست ہے اس کو میں کچھ نہیں دیتی، جو اپنی مستی میں لگا رہے، ٹھیک ہے. جو مست ہے وہ ہمارے وہ دائرہ سے باہر ہے. تو سب سے پہلے ٹریگر جو مجھے خاص عزیز اپنی میرے فیملی میں بچے ہیں نا نیو جنریشن میں، کم از کم ان کو میں اپنا ہم خیال بنا چکی ہوں. بس پتہ کیا اس کا طریقہ کیا ہے، جسٹ آپ نے سوچنے پہ مجبور کرنا ہے، کچھ سوال ان کے دماغوں میں ایسے ڈال دیں، باقی وہ خود ہی سرچ کریں، کتابیں لیں، ویسے جو یہ کریں آپ جو کی بات صحیح ہے کہ ان کے دماغ میں جو ہے نا وہ کوشچن ڈال دیں، اور باقی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی تو وہ ٹریگر کرے گا. وہ ٹریگر کرتا ہے. کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے، اب میں پوسٹ لکھتی ہوں نا، میں یوں گھما کے پوسٹ لکھتی ہوں، میں بتا نہیں سکتی کہ میں جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے نا میں ان پہ سرویلنس میں ہوں ان کی.
تو میں کہ وہ میرے مطلب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی اوریجنل آئی ڈی سے لکھتی ہوں، تو میں یوں گھما کے لکھتی ہوں کہ سوچنے والے اس میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو میرا یہ مطلب میں آپ سب سے یہ کہتی ہوں کہ بس آپ سوچنے پہ مجبور کر دیں، باقی اپنا راستہ خود ہی طے کر لے گا جسے طے کرنا ہے. تو کر رہے ہیں لوگ، بچے بدل رہے ہیں. یہ میرا میں بھی خیال ہے اسی کہ طرح یہ کرتا ہوں، مطلب میں دیکھ لیتا ہوں کہ یار یہ جو بندہ سوال کر رہا ہے آیا یہ تشکیک کی مراحل سے گزر رہا ہے کہ یا واقعی دماغی اپنگ ہے. اگر دماغی اپنگ ہے تو اس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اگلے 100 سال میں بھی نہیں سمجھنا. نہیں لیکن سمجھنا. اگر ہاں نہیں صحیح سمجھنا بات ہے. لیکن اگر کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی جاننا چاہتا ہے، علم لینا چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اور اس یزید کو اور یزید عورتوں پہ صرف تھوڑی سی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہمیں ان کو شعور صرف سی دینے کی ضرورت ہے. وہ تو ان کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے، فیسینیٹنگ تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. جسٹ آپ کو تھوڑی سی ان کو حقیقت بتانے کی ضرورت ہے، تھوڑے سے پوائنٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور مردوں کی نسبت، لڑکوں کی نسبت جو لڑکیاں ہیں نا وہ جلدی اس کو پک کر لیں گے. لیکن مجھے سوشل میڈیا پہ زیادہ تر لڑکے ہی نظر آتے ہیں جو سوچنے سمجھتے ہیں، کیونکہ اتنا تو اصل میں پرمیشن ہائمہ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا وہ ابھی بھی ظاہر سی بات ہے کہ جو عورت ہے وہ مرد کے انڈر ہی ہے، چاہے وہ نوکری کر رہی ہے چاہے وہ کر رہی ہے، لیکن اس کو گھر تو اپنے ہی آنا ہے، جواب تو اس کے باپ کو ہی دینا ہے. اگر وہ نوکری سے 10 منٹ لیٹ بھی آئی ہے تو اس کو اپنے بھائی کو یا اپنے باپ کو جواب دینا ہے کہ وہ کیوں لیٹ آئی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس بالکل کو بالکل شام کو 6 بجے کے بعد کسی فیملی ڈنر پہ جانا ہے یا کسی فرینڈس کے ساتھ جانا ہے تو اس کو پھر بھی اپنے بھائی سے پرمیشن چاہیے یا اپنے باپ سے پرمیشن چاہیے. تو ہماری عورت ابھی بالکل انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہوئی، یہ بات تو سچ ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ ایک بالکل سچ ہے. ایون کہ میرے جیسی عورتیں بھی جواب دہ ہوتی ہیں، بعض اوقات جواب دہ ہوتی ہیں میری جیسی عورتیں بھی. ہمیں جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے، اور اسی وجہ سے مجھے جسٹیفیکیشن دینا زہر لگتا ہے کہ جب آپ کسی پہ اعتماد نہیں کرتے پھر جسٹیفیکیشن بھی کس چیز کی دینی ہے آپ نے. جہاں بس پہ آپ اعتماد ہے وہاں پہ یہی نا کہ جسٹیفیکیشن تو ہے ہی بس نہیں. آپ سے جو بحث کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کی سٹرگل ہے اور آپ کی جو ایک لائف کی کیا کہتے ہیں اس کو، جو ایک آپ نے جو سفر طے کیا ہے وہ تمام ہماری عورتوں کو پتہ چل سکے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری عورتیں بالکل باغی ہو جائیں، کیونکہ وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا آف کورس. میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جو اپنے سٹرگل میں ہاں نے دیکھی، ہاں جی جو سٹرگل میں نے دیکھی ہے بحیثیت ماں بیٹا، میں کسی دن ضرور شیئر کروں گا چینل پہ، آف کورس بالکل شیئر کروں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک وہ ہے ٹھیک ماں کسی اور بیٹے کے ساتھ شیئر نہ کرے، اور وہ ماں صرف یہ کرے کہ جو اس کی اگلی اولاد ہے وہ اس کو اتنا امپاور کرے، اور بس اس کو یہ انتظار نہ کرنا پڑے کہ اس کا بیٹا آئے گا تو اس کا خیال رکھے گا، اور اس وہ کے اتنی ہاں ڈری حالات سمی بدلیں گے اور اسے اتنی اور اس ڈری کی بھی سمی عزت بیٹھی ہوگی. وہ ہوگی، بھی اس کا سکون کی بیٹا، اس کا 6 سال کا بچہ آ کے اس کا کیا خیال رکھ لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ تو. ٹھیک ہے. نہیں کر سکتا. تو مقصد صرف اتنا سا ہے اسٹریم کا. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوں، مجھے تو مسلمانوں سے سخت ہمدردی ہے، کیونکہ میں ان کے ساتھ ہمدردی اس لیے محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسا مذہب فالو کر رہے ہیں جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بالکل بات میں بڑے دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں، ان کا بڑے سے بڑا اسکالر، بڑے سے بڑا چیمپئن آ کے بھی میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لے تو میں حاضر ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو مذہبی دکان ہے وہ بند ہو جائے گی. اور میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس معاشرے میں رہ کر واقعی آپ جتنی تعریف آپ کی جائے اتنی ہی کم ہے کہ آپ نے اس معاشرے میں رہ کر، اس ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں رہ کر، اس کلٹ کے اندر رہ کر، جہاں پر ایک مرد جو ہے وہ حاکم ہے اور رسپانسبل ہے تمام چیزوں کا، بھلے وہ کچھ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، بھلے ایک ٹکا بھی گھر میں نہ رہتا ہو، لیکن لیکن حاکم تو ہے واقعی. ہاں مجازی خدا ہے بھائی، یہ حاکم ہے، مجازی خدا نے مجازی ہمیں لے خدا لیا ہے، ہے. ٹرم میں لے لیا ہے. جی بالکل. اور مرد اس کو مار سکتا ہے، اس کی ٹکائی لگا سکتا ہے، اور عورت اس سے پوچھے بغیر نہیں جا سکتی، اس کی موجودگی میں حج نہیں کر سکتی، عمرہ نہیں کر سکتی. تو آپ کی میں ہمت کو، آپ کی جرت کو، آپ کی سٹرگل کو میں داد دیتا ہوں، اور آپ واقعی تعریف کے قابل ہیں، آپ تحسین کے لائق ہیں. میری تمام ویل وشز آپ کے بہت ساتھ. شکریہ. میں آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ بات کی اور اپنی اسٹوری کے، اور ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ میرا مقصد صرف آگاہی پھیلانا ہے، کسی کو متنفر کرنا نہیں ہے، کسی میں نفرت پھیلانا نہیں ہے.
صرف سچ سامنے لے کر آنا ہے. میں وہی باتیں کروں گا جو سچ ہیں, جو درست ہیں, جو کتابوں میں ہیں, جو اتھینٹک ہیں, ریفرنس کے ساتھ ہیں, اسٹیبلش ہسٹری کے ساتھ ہیں. اور مجھے آپ جیسے لوگوں کی آف کورس ضرورت ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور تھینک یو جی بہت شکریہ پلیٹ فارم دینے کا, ایک پلیٹ فارم دینے کا, ایک بات کرنے کا. یہاں پہ میں آپ کی کاوش کی میں بھی داد دیتی ہوں کہ آپ بحیثیت انسان باقی انسانوں سے محبت آپ کرتے ہیں, اسی وجہ سے چاہتے ہیں. ہم سب اس سے چاہتے ہیں کہ ایک ہی زندگی ہے اور اس کو یوں اندھیرے میں رہ کر یا غلط فہمی کی نظر میں رہ کر یا خود کو کہتے ہیں خود کیا اگر خود سے دیکھ لے گا پوری زندگی کو انجوائے کر زندگی میں خوشیاں کشید کرنا سیکھ. جو میں آپ جب سے میں نے آپ مذہب کی کو آواز چھوڑا ہے نا, بہت میں کٹنا ہر شروع ہو قسم گیا ہے نا, جو آپ کے آخری الفاظ ہیں وہ شاید ہمارے آڈینس صحیح سے سن نہ سکے. اچھا دیکھیے اب میری آواز آ رہی ہے صحیح جی اب آ رہی کلیئر ہے؟ اب آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. اچھا میں کہہ رہی ہوں کہ یہ اکثر لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے یہ چیزیں اگر ہم لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب سے میں نے مذہب کو چھوڑا ہے نا, مجھے ہر قسم کے خوف سے, ہر قسم کی ٹینشن, وہ جو تھی عجیب بےچینی تھی, وہ ختم ہو چکی ہے. تو میں خود چاہتی ہوں کہ سارے لوگ بلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم انسان کر سکیں. اس کے علاوہ سوچتے کہ آپ کیوں ہم انسانیت سے پیار کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی انسان کی ایک ہی زندگی ہے اور ہر انسان کا اپنی زندگی پہ پورا پورا حق ہے, ہر خوشی پہ پورا پورا حق ہے کہ شید کر سکے, اپنی زندگی کو انجوائے کر سکے, نہ کہ اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں کو یہ سمجھ کر قربان کر دے کہ کوئی نہ اگلی زندگی میں کچھ دیکھ لوں. تو یہ مصری تہذیب کے کیے وجود ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے جو یہاں پہ زندگی موجود ہے, جو زمانہ حال ہے, لمحہ حال ہے, اس کو لاجیکلی انسانیت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جی لینا چاہیے. اور بالکل کیجیے گا آپ وہ کی جو آواز لوگ کٹ رہی سمجھ ہے بہت. بالکل میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں, کافی حد تک تو آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے. میں یہاں پر اب اس کو ختم کروں گا کہ بالکل درست جی بات ہے, مفروضے پہ زندگی نہیں گزاری جاتی. اور جو ترقی یافتہ ممالک کے لوگ ہیں, جو سوسائٹی ہے, ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ مفروضے پہ زندگی نہیں گزار سکتے. مفروضے آپ کی زندگی کو تہس نہس کر دیتے ہیں, چاہے وہ مذہبی ہوں, چاہے سیاسی ہوں, چاہے ذاتی ہوں, چاہے کوئی بھی ہوں. ہماری لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ مفروضوں کے برائے جستجو کی طرف جائیں, اور جو آپ کا حال ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, نہ کہ مستقبل کی طرف دیکھیں. حال بہتر بنائیں گے تو مستقبل خود بخود بہتر ہو جائے گا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. بالکل زمانہ حال کو, جو لمحہ حال ہے نا, اس کو جینا سیکھ لیں بس تو مستقبل خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ ہے ماں, تھینک یو سو مچ. آپ سے دوبارہ بھی بات ہوگی, کوئی ٹاپک ہوگا تو میں آپ کو دوبارہ انوائٹ کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اسٹے سیف, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. اور سیف پلے کریں, کسی کی نظروں میں نہ آئیں, کیونکہ یہاں پر جنگلی موجود ہیں. اور میں نہیں چاہتا کہ ہم ایک باشعور خاتون کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہو, کسی بھی قسم کا کوئی ہارم ہو. میں یہ بالکل بھی نہیں چاہوں گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا, کیونکہ آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے. اور ہم دوبارہ بات کریں گے لازمی, ٹھیک ہے. جی. بہت تھینک یو سو شکریہ. مچ. ٹیک کیئر جی آف یور سیلف اینڈ ویل میٹ ایچ ادر نیکسٹ ٹائم. تھینک یو. بائے بائے. تھینک یو. بائے.